ابھی در کانپ جاتا ہے، علی کے نام سے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اور میرے خواجہ کا ننھا سا کٹورا دیکھ کر واللہ، میرے خواجہ کا ننھا سا کٹورا دیکھ کر واللہ، انا ساگر تو کیا سارا سمندر کانپ جاتا ہے، انا ساگر تو کیا سارا سمندر کانپ جاتا ہے۔ ابھی تے خطیب اہل سنت استاد محترم فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سرکی کی پلیا سے نکل چکے ہیں، پورا قافلہ یہ علماء اکرام کا انشاءاللہ بہت تھوڑی دیر میں یہاں ظاہر بات ہے سرکی کی پلیا سے نکل چکے ہیں تو کتنا ٹائم لگنے والا ہے۔ تو جو حضرات میری آواز سن رہے ہیں اور جلسہ گاہ کے باہر ہیں وہ فوراً جلسہ گاہ میں آ جائیں۔ انشاءاللہ وہ منظر تاجدار اہل سنت کا اور حضرت سید محمد احمد صاحب نقشبندی اور یہ سادات کرام اجمیر شریف اور بھون شریف انشاءاللہ ابھی رونق اسٹیج ہونے والے ہیں۔ تو جو حضرات باہر ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ فوراً اندر آ جائیں ورنہ ان کو جگہ نہیں مل پائے گی۔ بغیر کسی تاخیر کے وہ حضرات اندر آ جائیں، انشاءاللہ ابھی چند ہی منٹ میں انشاءاللہ حضور تاجدار اہل سنت تشریف لا رہے ہیں۔ ایک شخص بولا یہ بتاؤ تمہیں اور کوئی کتاب نہ ملتی، میں نے ہمارے نظامت کے لیے ہمارے پیر کے شعری کافی ہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ بخشش و جود کا بہتا ہوا دریا دیکھو، دیکھو دیکھو میرے سرکار کا روضہ دیکھو۔ حضرات پیچھے والے ایسے خاموش بیٹھے لگ رہا کہ لکھنؤ کے نواب بیٹھے ہوئے ایسے۔ ایک بار پیچھے جو کھڑے ہیں وہ میرے بڑے ہیں، لہذا منتظر کمیٹی حضرات سے درخواست ہے ان لوگوں کو بٹھا لیں، آگے بھیجیں۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے مرکز عقیدت آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو لوگ باہر کھڑے ہیں وہ اندر تشریف لائیں۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کیسے میں لاچار بیٹھے ہیں، ارے مسافر ہیں سفر سے ہمت ہار بیٹھے ہیں، اور غلام مصطفیٰ ہوتے تو آ جاتے یہاں یارو، غلام مصطفیٰ ہوتے تو آ جاتے یہاں یارو، ارے وہاں بیٹھے لگ رہا ہے چوکی دار بیٹھے ہیں۔ حضرت محترم میں کہہ رہا تھا کہ بخشش و جود کا بہتا ہوا دریا دیکھو، دیکھو دیکھو میرے سرکار کا روزہ دیکھو، وہ کر ستائیں تمہیں آفات جہاں رنج و الم، اور دل سے یا غوث کہو اور تماشا دیکھو، دل سے یا غوث کہو اور تماشا دیکھو۔ اچھا صاحب کی غلامی بھی عجب نعمت ہے، اچھا صاحب کی غلامی بھی عجب نعمت ہے، ہر غلام ان کا نظر آتا ہے اچھا دیکھو، ہر غلام ان کا نظر آتا ہے اچھا دیکھو۔ اور ان دنوں کچھ نظر آتا ہے پریشان سالم، اس کی جانب بھی ذرا قادری دولہا دیکھو، اس کی جانب بھی ذرا قادری دولہا دیکھو۔ لیجیے انہیں اشعار کے ساتھ مداح رسول باغ طیبہ کے پھول بلبل باغ مدینہ جناب نہال رمضان پوری سے درخواست ہے کہ وہ آئیں، وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے 3 شعر سے زیادہ نہیں پڑھیں، اور بھی پڑھنے والے حضرات فہرست زیادہ طویل ہے۔ میں پر جناب نہال الدین رمضان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ایک مطلع اور ایک شعر سے بات کریں، درود پاک پڑھ لیجیے بابا سے اللہم صلی علی سیدنا و صحب سیدنا مولانا محمد وسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول اللہ۔ سودا کرے گا کون خریدار چن لیا، سودا کرے گا کون خریدار چن لیا، سودا کرے گا کون خریدار چن لیا، یوسف جہاں بکیں گے وہ بازار چن لیا، یوسف جہاں بکیں گے وہ بازار چن لیا۔ اور حضرات اور حضرت پر شعر سے بات فرما لیں کہ دامن بچا کے رحمت پروردگار سے، دامن بچا کے رحمت پروردگار سے، دامن بچا کے رحمت پروردگار سے، انسان نے گناہوں کا انبار چن لیا، انسان نے گناہوں کا انبار چن لیا۔ اور آخر میں مطلع رشد بات فرمائے محبت کے ساتھ، ہماری بھی ایمان
پلٹ کر دور آئیں گے مسلح تم بچھاؤ گے نمازیں ہم پڑھائیں گے مسلح تم بچھاؤ گے نمازیں ہم پڑھائیں گے نبی کے نام پر قربان ہو جائے گا ہر بچہ نبی کے نام پر قربان ہو جائے گا ہر بچہ نبی کے نام پر قربان ہو جائے گا ہر بچہ لگے دیے کو پھانسی تو 100 کام آئیں گے بدر ہو یا جنگ خیبر ہار جاتے ہیں احد ہو بدر ہو یا جنگ خیبر ہار جاتے ہیں جو اکثریت میں لڑتے ہیں وہ اکثر ہار جاتے ہیں خدا پر ہو بھروسہ دل میں عبد المطلب جیسا خدا پر ہو بھروسہ دل میں عبد المطلب جیسا ابابیلوں سے پھر ہاتھی کے لشکر ہار جاتے ہیں ابابیلوں سے پھر ہاتھی کے لشکر ہار جاتے ہیں جب گئے عشق مصطفیٰ میں بلال جب گئے عشق مصطفیٰ میں بلال زندگانی تشت الفت میں سجا کر بیچ دی اور حضرت بہلول نے ملکہ زبیدہ کے لیے حضرت بہلول نے ملکہ زبیدہ کے لیے ریت پر جنت بنائی اور بنا کر بیچ دی ریت پر جنت بنائی اور بنا کر بیچ دی حضرت محترم مدعی رسول باغ طیبہ کے پھول اندنی بے گلشن رسالہ جناب مولانا فیضان قادری متعلم مدرسہ فضل رسول درخواست ہے کہ وہ آئیں نعت کلام سے ہم سامعین کے قلوب جگر کو منور و مجلہ فرمائیں انشاءاللہ اس نعت پاک کے بعد ایک تقریر ہوگی حضرت مولانا مفتی فہیم ازہری سقلینی تقرالوی کی انشاءاللہ ان کا خطاب ہم لوگوں کو سننے کے لیے بھی ملے گا ابھی مدعی رسول مولانا فیضان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجد والکرم مبعی العلم والحکم علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں ہر رنگ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سیاں ہر رنگ یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سیاں میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں اسے سمجھ فرمائیں عمر نے دل سے جدا کر دیا تھا سر جس کا عمر نے دل سے جدا کر دیا تھا سر جس کا وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں
دیتی ہے، جہاں دنیا کی طاقتیں دم توڑ دیتی ہے، وہاں سرکار آپ کی محبت کام آتی ہے، آپ کا پیار کام آتا ہے، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے نعرہ تکبیر۔ حضرات محترم، یا اللہ جس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگایا ہے، ہم کو تو جنتی بنا دے اور کروڑ پتی بنا دے۔ اب جسے ایک چیز کی ضرورت ہوگی وہ ایک ہاتھ اٹھائے گا، اور جسے دونوں چیزوں کی ضرورت ہوگی تو دونوں ہاتھ اٹھائیں گے۔ نعرہ تکبیر! ماشاءاللہ مدینہ والے بہت چاہنا کہ جنت کی بھی خواہش رکھتے ہیں، اور اس کی تو خیر۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوث، جشن دستن، فیضان قادری دولہ، مفتی فہیم اظہری، نعرہ تکبیر! زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، اور گفتگو تو نے سکھائی میں تو گونگا تھا، اب میں بولوں تو میری باتوں میں اثر بھی دینا۔ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا سبيل الرشد والهداية والمعرفة والعرفان، وعلى من اتبعهم بإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد مجدد قطب عالم میزنم، داد رس فریاد رس روشن ضمیر، شاہ مولانا شرافت دستگیر۔ برادران ملت اسلامیہ، عرض و معروف سے پہلے ایک بار حضور تاجدار کائنات، معلم انسانیت، محسن دو عالم، حضور نبی کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیت و التسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک، رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین و حاضرین، ہم اور آپ اس وقت مدرسہ فضل رسول بڑی گورامی کے جشن دستار بندی میں حاضر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا نام شہید بغداد کانفرنس بھی ہے۔ یہ ادارہ حضرت مولانا قاری مقصود علی صاحب قادری کی نگرانی میں چل رہا ہے، اور آج اسی ادارے کا جلسہ دستار بندی ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں، مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ حضرات اس جلسہ دستار بندی شہید بغداد کانفرنس میں تشریف لائے تو یہاں پر آپ حضرات کا آنا رسمی نہ ہو، بظاہر دنیا میں کوئی رسم و رواج نبھانے کے لیے نہ ہو،
بلکہ خالص دینی اور مذہبی نیت کر کے ہم یہاں بیٹھے اور جو کچھ یہاں پر تاجدار اہل سنت و مقرر خصوصی و دیگر علماء و مشائخ جو کچھ فرمائیں اس پر ہم لوگ عمل کریں، جس سے کہ یہاں آنا اور یہاں بیٹھ کر سننا، یہاں جاگنا، وقت کو خرچ کرنا سب ہمارا کامیاب ہو جائے۔ یہی ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے کہ ہماری زندگی کامیاب ہو، ہر طریقے سے کامیاب ہو، ہر لحاظ سے کامیاب ہو۔ ہماری زندگی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب ہم اپنی زندگی میں ہر چیز، چاہے وہ ہماری گھریلو زندگی ہو یا گھر کے باہر تجارت کی زندگی ہو، کاشتکاری کھیتی باڑی کی زندگی ہو، مدرسہ اور مسجد وغیرہ کی زندگی ہو، بہرحال ہم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں جو جس طریقے زندگی گزار رہا ہے، جس کا زندگی گزارنے کا جو بھی طور طریقہ ہے، ان تمام چیزوں میں ہر انسان کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ پیغمبر اسلام سیدی مصطفیٰ کریم علیہ تحیۃ و تسلیم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرے، قرآن و حدیث اور سیرت رسول پر عمل کر کے صوفیاء کرام نے ہم کو جینے کا جو طریقہ بتایا، قرآن و حدیث پر عمل کر کے سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے کے بعد صوفیاء نے، مشائخ نے، بزرگان دین نے جو ہمیں اور آپ کو طریقہ بتایا ہے ہم اس پر عمل کریں، یہی ہماری اسلامی زندگی ہے اور اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ ہم یہاں پر یہ دیکھنا چاہیں کہ اسلامی اعتبار سے مکمل زندگی کس طریقے سے ہوتی ہے، اخلاق مصطفیٰ کو اپنی زندگی میں کس طریقے سے اتارا جاتا ہے، سیرت رسول کے مختلف پہلوؤں پر کس طریقے سے عمل کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے بزرگان دین کی زندگی موجود ہے، ہمارے سامنے سیرت رسول بھی ہے، بزرگان دین صوفیاء کرام مشائخ اعظام کی مبارک تعلیمات اور ان کی زندگی بھی موجود ہے۔ اور آج کے دور میں ہم اور آپ دیکھیں تو تاجدار اہل سنت محبوب غوث اعظم حضرت شیخ عبدالحمید سالم میاں قادری مدد ذل العالی اور حضرت شاہ محمد ثقلین میاں حضور مدد ذل العالی کی زندگیاں ہیں، ہم ان کے کہنے پر عمل کریں، جس طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے کہا جائے اس پر ہم عمل کریں۔ استقبال کیجیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاجدار اہل سنت، نعرہ شہید مدار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاجدار اہل سنت، حضور تاجدار اہل سنت، حضور تاجدار اہل سنت، فرمان شہید۔ بیٹھ جاؤ بھیا، گاڑی رکھیے، معزز ترین مہمان ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں، حضور تاجدار اہل سنت محبوب غوث اعظم قاسم فیضان غوثیت حضرت سیدنا و مرشدنا و مولانا شاہ عبدالحمید محمد سالم القادری مدد اللہ العلی سجادہ نشین آستان عالیہ قادریہ بدائن شریف و سرپرست مدرسہ فضل رسول مقرر خصوصی حضرت علامہ و مولانا سید محمد احمد صاحب نقشبندی امیر تحریک صدائے اسلام حیدرآباد، صاحبزادہ گرامی حضرت علامہ و مولانا سید عادل کلیمی صاحب سجادہ نشین آستان عالیہ
کلیمیاں میران کٹرا شاہجہان پور ماشاءاللہ تشریف فرما ہے. اسی طرح حضرت مولانا غزالی میاں صاحب قبلہ بھپون شریف، صاحبزادہ گرامی حضرت فراز چشتی صاحب اجمیر شریف، صاحبزادہ گرامی حضرت مولانا شکیب چشتی اجمیر شریف ماشاءاللہ تشریف فرما ہے. اور آج کے جلسے کے جو ناظم ہیں حضرت تسلیم حسن صاحب قادری ماشاءاللہ تشریف فرما ہے. خطیب جامع مسجد حضرت طاہر القادری صاحب، حضرت مولانا مفتی فہیم صاحب، حضرت مولانا عصمت صاحب اصلاحی اور دیگر ماشاءاللہ علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ ہمارے درمیان رواں ہے. میں بہت زیادہ دیر آپ حضرات کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، چند باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. پھر حضرت مولانا جو آج کے ہمارے خصوصی مقرر ہیں ان کی تقریر ہوگی. حضرات آج کی جو بزم ہے جشن دستار بندی بھی ہے اور خصوصیت کے ساتھ جو یہ جشن منعقد کیا گیا ہے شہید بغداد کانفرنس ہے اور یہ سب شہید بغداد کا فیضان ہے. شہید بغداد کے نام سے جو چیز منسوب کر دی جاتی ہے اس میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. اور آج کے جلسے میں بھی یہ جو رونقیں، یہ جو برکتیں، یہ جو نورانیت نظر آ رہی ہے، مجھے میرا وجدان کہتا ہے یہ شہید بغداد کا فیضان ہے. بے شک بے شک. حضرات محترم، شہید بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مشن تھا وہ غریب پروری تھا، غریبوں سے محبت کرنا تھا، طلباء سے محبت کرنا تھا. اور عالم یہ تھا کہ کچلی ہوئی انسانیت سے آج کے دور میں اگر پیار کسی نے کرنا سکھایا تو شہید بغداد نے سکھایا. میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، جو حضرات سن رہے ہیں، میں ان حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ شہید بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں تو محبت کا حق اس وقت ادا ہوگا کہ وہ شہید بغداد کی سیرت پر عمل کریں، شہید بغداد سے محبت کرنے والے شہید بغداد کی بات مانیں اور جو پیغام شہید بغداد نے دیا تھا اس پر عمل پیرا ہوں. حضرات محترم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہید بغداد کی زندگی میں عجیب عجیب رنگ تھے. شہید بغداد کہیں گنہگاروں کو توبہ کرا رہے ہیں تو کہیں عالم یہ ہے کہ غیر مقلدوں کا توبہ کرا رہے ہیں. ان کی مجالس میں بیٹھنے والا کتنا ہی خاک قسم کا وہابی گناہ ہو، آدھے سے زیادہ ایک تقریر میں وہ سنی بن جایا کرتا تھا. یہ شہید بغداد کا فیضان تھا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا بھی اور سنا تو بہت مرتبہ کہ اگر کوئی زبردست قسم کا بدعقیدہ غیر مقلد عالم شہید بغداد کی بارگاہ میں آ گیا، تھوڑی دیر کے ہی گفتگو میں وہ قائل ہو گیا کہ تقلید یقیناً اہمیت کی حامل ہے اور بغیر تقلید کے صحیح راستہ نہیں مل سکتا. حضرات محترم، وہ ذات تھی شہید بغداد کی اور شہید بغداد کا ایک اہم ترین مشن تھا غریب پروری. ہم نے دیکھا کہ شہید بغداد رحمت اللہ سے جو محبت کرتے تھے وہ اپنی مثال آپ تھے. شہید بغداد کی جب شہادت ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ نہ جانے کتنے غریب بے سہارا تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے. کوئی کہتا تھا کہ شہید بغداد نے میری بچی کی شادی کرا دی. کوئی غیر مسلم آ کر رو رہا ہے، کہا شہید بغداد نے مجھے کوئی نہیں پوچھتا تھا، میں بے سہارا تھا، شہید بغداد نے مجھے سہارا دیا اور میری بچی کی شادی کر دی. مسلمان تو مسلمان، نہ جانے کتنے غیر مسلموں کی شہید بغداد نے شادی کرائی. وہ ذات تھی شہید بغداد کی. روزے ہوتے تھے تو غریبوں کا خیال رکھتے تھے. اللہ اکبر، عید ہے تو شہید بغداد غریبوں کا خیال رکھ رہے ہیں. ہم بھی الحمدللہ شہید بغداد کی پیروی کرتے ہوئے، کیونکہ شہید بغداد کانفرنس ہے، ہم چند اعلان کر رہے ہیں، وہ غور سے سن لیں اور ذمہ داری سے اس بات کو سنیں. اور مدرسے فضل رسول میں 2 لوگوں کی ذمہ داری ہے، ان تک وہ اطلاع پہنچائیں. عزیزم محمد رضوان قادری، محمد ذیشان قادری، ان حضرات کے ساتھ اور حافظ محمد اجمیر قادری، ان حضرات کے پاس وہ پورے طور پر لکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. وہ یہ کہ اگر آپ کی بستی میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس قرآن پاک نہیں ہے رمضان میں پڑھنے کے لیے، تو مدرسہ فضل رسول حضور شہید بغداد کے ایصال ثواب کے لیے اور شہید بغداد کی سنت زندہ کرتے ہوئے وہ قرآن پاک مدرسے سے حاصل کرے. نہ صرف کہ قرآن پاک، بلکہ وہ غریب جن کے پاس عید پر کپڑے بنانے کے لیے نہیں ہیں،
وہ خاموشی کے ساتھ اپنا نام لکھا دیں بغیر کسی شور شرابے کے، انشاءاللہ ان تک کپڑے پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح رمضان میں وہ غریب جن کے پاس افطار کے پیسے نہیں ہیں یا سحری کے پیسے نہیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہے، وہ خاموشی سے اپنا نام ان حضرات کو لکھا دیں۔ انشاءاللہ الرحمن رمضان کا افطار اور سحری کا انتظام انشاءاللہ شہید بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے انشاءاللہ ان کے گھر تک پہنچ جائے گا، اور مدرسہ اور اس کے اراکین یہ ذمہ داری کو پورے طور پر سنبھالیں گے۔ اس کے لیے صرف دورہ میں ضروری نہیں ہے بلکہ قرب و جوار میں جتنے گاؤں ہیں، میں ان تمام گاؤں والوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کی بستی میں اگر کوئی بے سہارا ہو، آپ کی بستی میں اگر کوئی یتیم ہو، آپ کی بستی میں اگر کوئی ایسا ہو جس کے پاس سحری کا انتظام نہ ہو، جس کے پاس افطار کا انتظام نہ ہو، جس کے پاس کپڑے نہ ہو، وہ خاموشی کے ساتھ مدرسہ فضل رسول میں آ جائے، اور انشاءاللہ اس کی ان ضرورتوں کو مدرسہ فضل رسول پوری کرے گا شہید بغداد کی پیروی کرتے ہوئے انشاءاللہ۔ حضرات محترم، چونکہ شہید بغداد کا کوئی بھی جشن ہوتا تھا، کوئی بھی پروگرام ہوتا تھا، وہ بے معنی نہیں ہوا کرتا تھا، روایتی نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ اس کا عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی نہ کوئی مشن دیا کرتے تھے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں جو مشن چل رہا ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس، یہ کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے۔ اگر یہ کسی کے بارے میں کہا جائے تو پیدا نہ ہوگا وہ ذات ہے شہید بغداد جس نے یہ مشن دیا تھا کہ پورے معاشرے کی اصلاح کی جائے۔ حضرات محترم، اور آپ نے دیکھا ہوگا پوری خانقاہوں کو ایک کیا جائے، پوری خانقاہوں کے اندر صوفیت کا پیغام پہنچایا جائے، محبت اور اخوت عام کی جائے، تمام مسلمانوں کو یکجا کیا جائے، تمام مخلوق پر مہربان ہوا جائے، تمام مخلوق کے ساتھ محبت کی جائے۔ یہ پیغام اگر کسی ذات نے دیا ہے تو میرے دوستو حضور شہید بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ہم بھی آج اسٹیج سے یہ پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں، یہ بات آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ میرے بھائیوں دشمنی بہت ہو گئی، آپس میں عداوتیں آپ نے بہت کر لی، آپ نے دشمنیاں ایک دوسرے دورمئی کے بارے میں کہا جائے تو یہاں کے حالات دیکھنے کے بعد یہ پتہ لگتا ہے کہ جس طرح دور جاہلیت میں لوگ نسلیں بارہ نسلیں جنگیں ہوا کرتی تھیں، گورنمئی اس میں بالکل ثابت آئے گا۔ یہاں بھی تقریباً 50 سال سے کئی نسلیں بدل گئی ہیں مگر جنگ چل رہی، لڑائی چل رہی ہے، قتل غارت گری بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی، مگر الحمدللہ شہید بغداد کا فیضان یہ ہے کہ وہ دن قریب ہے، بہت سارے لوگ مل گئے الحمدللہ، آپس کی دشمنی انہوں نے ختم کر دی، اور قریب یہ ہے، ہم پوری کوشش میں ہیں شہید بغداد کا فیضان جب ہوگا، جو چند بڑی دشمنیاں ہماری بستی میں ہیں انشاءاللہ ہم ان کو بھی ایک قدم لیں گے انشاءاللہ۔ میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، میری مثال میری آواز ان تک پہنچ گئی ہوگی۔ یہ سب شہید بغداد نے ہمیں سکھایا تھا کہ آپس کی دشمنیوں کو مٹاؤ، اور ایک بات شہید بغداد نے کہی تھی، ایک ارشاد شہید بغداد نے اکثر یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ارشاد فرماتے تھے کہ کوئی آدمی کام نہ کرے تو اس کو صرف نکما کہا جاتا ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے یہ آدمی نکما ہے۔ جب کوئی آدمی کچھ کام کرنے لگتا ہے تو اس پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ کام کرنے والے کو گھبرانا نہیں چاہیے اور اپنی منزل سے ہٹنا نہیں چاہیے، جتنے الزام لگانے والے ہیں ایک دن وہ خود خاموش ہو جائیں گے اور انشاءاللہ الرحمن اس کے جھنڈے کے سائے تلے آ جائیں گے۔ بالکل ایسا ہمارے سامنے ہے۔ اگر میں یہ باتیں عرض کروں تو بہت وقت ہو جائے گا، حضرت زیادہ باتیں نہ کر کے صرف ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ مدرسہ فضل رسول کا یہ 10واں جشن رسال بندی ہے، اور یوں تو گورنمئی کا یہ 15واں جلسہ ہے جس میں تاجدار اہل سنت الحمدللہ ہر جلسے میں تشریف لائے۔ شہید بغداد کئی بار تشریف لائے، اور یہ مدرسہ فضل رسول کی خوش نصیبی ہے کہ 2 بار قریب شہید بغداد نے اس مدرسے کا امتحان لیا۔ یہ کیا مدرسہ فضل رسول، اس کی کیا اوقات، مگر شہید بغداد کا کرم تھا، ان کی نوازش تھی، ان کی عنایت تھی۔ وہ مدرسہ فضل رسول سے بے حد محبت فرماتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا، سال رابعہ کے بچوں کا وہ امتحان لینے کے لیے تشریف لے آئے۔ یہ ان کا کرم تھا، یہ محبت فرماتے تھے مدرسہ فضل رسول سے۔ حضرات محترم، یقینی طور پر وہ حضرات بھی محبت کرتے ہیں جو شہید بغداد سے محبت کرتے ہیں، اور جنہیں شہید بغداد سے محبت نہیں ہے وہ مدرسہ فضل رسول سے محبت نہ کرے تو ہمیں ان کی ضرورت بھی نہیں۔ حضرات ہمیں انہی کی ضرورت ہے جو شہید بغداد سے محبت کرتے ہیں۔ خیر، الحمدللہ مدرسہ فضل رسول سے پچھلی سال تک 102 بچے حافظ ہو گئے، اس سال 8 بچوں کا اضافہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اور 110 بچے 8 بچے ہو جائیں گے تو 110 بچے حافظ ہو جائیں گے۔ اور آپ سن کر حیرت کریں گے، مدرسے میں چونکہ اتنی بڑی عمارت ہوتے ہوئے بھی جگہ ناکافی ہے، یہاں درجہ حفظ و قرأت ہے اس سال، اس سے پہلے درجہ حفظ و قرأت